السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ایک اہم واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کی ملاپ سے نسل انسان کی ابتدا فرمائی۔ ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیتے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ کوئی اور صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا اور حابیل بکریاں چراتے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لائے، جبکہ حابیل نے رضا الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے قابیل کی قربانی لے لی اور حابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اکلیمہ کا حقدار پایا۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں باغ اور حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قربانی قبول نہ ہوئی، اس لیے تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ قابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ قربانی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنے شہود کی تسکین کے شرک کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا۔ بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا نہیں تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنے چونچ اور پنجوں سے زمین کھود کر اس میں گڑھا بنایا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا یہ واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔